شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ معزز ناظرین کرام، جاگ کراچی کے زیر اہتمام خلاصہ تراویح کے اس سیگمنٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس میں ہم آپ کے سامنے آج کی تراویح کا خلاصہ بیان کریں گے۔ دوسرے پارے کے مختلف مضامین آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے اور منتخب آیات کی آپ کے سامنے تفسیر بیان کی جائے گی۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پہلے پارے کا مختصر خلاصہ اور اس میں منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے دوسرے پارے کے مختلف مضامین اور دوسرے پارے کی منتخب آیات آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جب دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ قبلہ جب تبدیل ہو اس کے حوالے سے اس میں بیان ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں جو ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں ان کو چھپانے کا ذکر ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں استعانت بالصبر اور صلاۃ یعنی نماز اور صبر سے مدد چاہنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں آزمائش کا ذکر ہے کہ یقیناً خوف کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ، انفس جانوں کی کمی کے ساتھ اس میں آزمایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خوشخبری صبر کرنے والوں کی بشارت بھی ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کی بشارت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اس میں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا اور اس کی قدرت کے دلائل اس میں بیان کیے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حلال و طیب کھانے اور حرام سے بچنے کا ذکر فرمایا۔ نیکی کی حقیقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ اصل نیکی کرنا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قصاص کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ قصاص کیا ہے اور قصاص میں جو زندگی ہے وہ کس اعتبار سے ہے۔ قصاص کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں حکم بیان فرمایا۔ قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے میں، خون یعنی جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کرنا، تو اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جب مقتول کے ورثاء دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو دیت کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حج اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ روزے کی فرضیت اور اس کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہاں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جو لوگ بیمار ہیں یا حالت سفر میں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں آسانی کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بعد میں آنے والے دنوں میں ان روزوں کی عدت کر لیں، یعنی ان روزوں کو بعد میں آنے والے دنوں کے اندر ان کی تعداد کو دوبارہ لوٹا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اجمالی طور پر مختصراً اعتکاف کا ذکر ہے اور حج و عمرے کا ذکر ہے، مناسک حج مختصر بیان کیے گئے ہیں، حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، چاند کے حوالے سے اس میں تذکرہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کو بیان کیا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کا ذکر فرمایا، اور پھر قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایلا کا ذکر فرمایا۔ ایلا یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے حوالے سے قسم کھا لے کہ وہ اس کے ساتھ ملے گا نہیں، 4 مہینے کی قسم کھا لے یا ہمیشہ کی قسم کھا لے تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اگر جو مدت اس نے بیان کی ہے وہ گزر جائے تو پھر اس ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا، اور طلاق کتنی طلاق کے بعد بندہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، اور 3 طلاقیں اگر ہو جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بیان کے بعد عدت کو بیان فرمایا، اسی میں خلا کا بھی ذکر ہے۔ خلا میں جو عورت ہے وہ اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے تو اس کے بدلے میں یا تو وہ اپنے مہر کو چھوڑ دے یا پھر شوہر کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو چھوڑ دے، تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدتوں کو بیان فرمایا۔ وہ عورت کے جو طلاق یافتہ عورت ہے جس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، وہ عورت کے جو مطلقہ ہے اس کی عدت 3 حیض کو بیان فرمایا کہ 3 حیض ہیں، اور پھر وہ عورت کے جس کے شوہر وفات کر جائے اس کی بھی عدت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کے سامنے اجمالی طور پر اس کا ذکر کیا، اور آخر میں بنی اسرائیل کے سرداروں کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت دیے جانے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اس کا ذکر ہے، اور اسی پر اس پارے کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام اس بات پر کیا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ سامعین محترم، اب ہم چلتے ہیں اس کی مختصر تفسیر پر۔ اجمالی ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اجمالی ذکر اس کا آپ کے سامنے ہو گیا، اب ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً مدنی دور کی ابتدا میں 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، اور وہ حکمت یہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ رسول جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ہم اس سے ممتاز کر دیں جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کر جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کا ساتھ کون دیتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے بہرہا دیکھا ہے کہ وحی کے انتظار میں آپ اپنے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اور ہم ضرور بالضرور اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، یعنی جس پر آپ راضی ہیں۔ آپ یہاں سے ایک نقطہ سمجھیے کہ ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام کے تمام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، وہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں کہ اللہ ان کی رضا چاہ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس بات کو بیان فرمایا جو وہ علم کو چھپاتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے، وہ نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں کے اندر بیان کی ہوئی تھیں، وہ ان نشانیوں کو تبدیل کرتے تھے، اور ان کو تبدیل کرتے تھے، ان باتوں کو چھپاتے تھے، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو نماز پڑھ لیا کرو۔ آج ہم میں سے اکثریت نماز کے معاملے میں کتنی غفلت کا شکار ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل میں دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کی دیگر فکروں کو اٹھا لیتا ہے اور وہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرسکون زندگی گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون والی زندگی ملے، تو نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیے صبر کرنے والوں کی شان کتنی بلند ہو گئی، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کے مختلف معنی ہیں۔ عبادت و ریاضت پر جو مشقت ہوتی ہے اس پر کوئی شخص تکلیف کو برداشت کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ کسی شخص کو کسی کی بات بری لگتی ہے اور وہ بدلے میں کوئی جواب نہیں دیتا، یہ بھی صبر ہے۔ کسی کی دل آزاری پر آپ نے اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کے مختلف معنی ہیں اور تمام معنی اس میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی کے نیچے ہم اگر آیت مزید دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شہداء کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جنہیں اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں خوف کے ساتھ آزمائیں گے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور تمہاری مال اور اولاد کی کمی کے ساتھ، تمہیں تلف ہو جانے کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے۔ مال کی کمی کے ساتھ آزمائش ہوگی، والانفس اور اولاد کی کمی کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوگی، وبشر الصابرین۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل صبر کو خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ خوشخبری کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے ہے کہ جب خوف ہو اس میں استقامت دکھائی جائے، جب بھوک ہو تو اس میں صبر کیا جائے، جب کوئی تکلیف ہو اس میں صبر کیا جائے، جب کوئی ہمارا چھوٹا بڑا ہم سے رخصت ہو جائے، ایک کے بعد ایک انتقال ہو رہے ہیں، دنیا سے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، جب اس بزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہے پیش نظر جب تیرے ایسا منظر، یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو جب ایک کے بعد ایک ہمارے دوست اٹھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جانوں کی کمی کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا، اور ایک کے بعد ایک جب ہمارے دوست احباب کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی ہماری ایک آزمائش ہے۔ اور اس میں جب ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جائے تو کہیں ہم اپنے چہرے کو مارنا نہ شروع کر دیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا نہ شروع کر دیں، اپنی زبان سے حرف شکوہ اور شکایت نکالنا نہ شروع کر دیں، کہیں اللہ کی ذات کے لیے، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے لیے، کہیں شان الہیت میں کہیں ہم ایسے جملے ادا نہ کر دیں کہ جو ہمارے کفر کا سبب بن جائیں اور ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ فرمایا اس میں صبر جنہوں نے کیا، وبشر الصابرین، وہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے حوالے سے ذکر ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر دیا جائے، نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی، کامل نیکی ایک مکمل پیکج، جامع پیکج ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان ہے، تمام الہامی کتب پر ایمان ہو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، اور نظام صلاۃ کی پابندی ہو، اور اس کے ساتھ ایفاء عہد ہو، وعدہ پورا کرنا ہو، ہر مصیبت کے وقت صبر اور استقامت کے ساتھ۔ جو لوگ ان تمام خوبیوں کو اپناتے ہیں تو فرمایا وہی اپنے دعوی ایمان میں اپنے متقی ہونے میں سچے ہیں۔ یعنی دعوی ایمان جو ہے اس میں سچا ہونا کیا ہے؟ جب بندہ اللہ پر بھی ایمان لائے، جب بندہ قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، جب بندہ تمام ملائکہ پر ایمان لائے، جب بندہ تمام کتابوں پر ایمان لائے، تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کے ساتھ ساتھ اب جو اس کا
जज्बा क्या हो? अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा हो। उसका जज्बा ये भी हो कि वो पाबंदी के साथ नमाज अदा करे, वो पाबंदी के साथ अगर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो वो ज़कात भी अदा करे, और उसके साथ अगर किसी के साथ वादा कर ले, वादा खिलाफ़ी न करे, वादा पूरा करे। और अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो उसमें सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ उस मुसीबत का सामना करे, कदम बढ़ाकर भाग न जाए बल्कि उस मुसीबत का सामना करे। फरमाया दर हकीकत यही वो लोग हैं कि जो इन तमाम सिफ़ात के हामिल हुए तो वही दावाए ईमान में सच्चे और मुत्तकी और परहेज़गार हैं। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इसमें क़िसास का एक पूरा दीन इस्लाम का एक निज़ाम है उसको बयान फरमाया, इस्लाम के कानून क़िसास का बयान। और अल्लाह तबारक तआला फरमाया कि क़िसास में वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन, कि क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। चुनांचे आज हम देख रहे हैं कि जिस मुआशरे में कानून क़िसास अमलन नाफिज नहीं है तो वहाँ आए दिन बेकसूर इंसानों की जान, माल, आबरू की हुर्मत पामाल हो रही होती है। हाँ, जिन मुआशरे में क़िसास का अमल है वहाँ पर लोग सहब हैं। आप देखिए ना, जिन मुआशरे में इस्लामी क़वानीन का निफाज है, अमलन निफाज है, तो वहाँ पर खुशहाली है, और जहाँ निफाज नहीं है वहाँ आबरू रेज़ी है, वहाँ बेकसूर इंसानों की जान, माल और उनकी आबरू की वहाँ पर हिफाजत नहीं है। फिर इसके बाद रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान से इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, इसी तरह तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। लिहाजा कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इस बात को भी बयान फरमाया कि अगर जो शख्स बीमार हो या हालत सफ़र में हो तो वो रोज़ों की इद्दत यानी उनकी तादाद बाद में लौटा दे। उस वक्त अगर न रखना चाहे तो न रखे, और लेकिन फिर इरशाद फरमाया अगर तुम रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ईला का बयान फरमाया, जो मैंने इसकी जिस वक्त आपके सामने मैंने इसका इजमाली ज़िक्र किया था तो ईला का ज़िक्र किया था। इसकी सूरह बकरा आयत नंबर 226 से 227 तक ईला का बयान है। ईला यह है कि कोई शख्स अपनी बीवी को ये कहे कि अल्लाह की कसम में 4 माह तक या हमेशा के लिए तुम्हारे साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करूँगा। अगर 4 माह के अंदर कसम का कफ़ारा अदा करके कसम तोड़ दे तो निकाह कायम रहेगा, और वरना एक तलाक़ बाइन वाक़े हो जाएगी। और ये बताया कि मुतल्लक़ा औरत की जो इद्दत है वो अय्याम मखसूसा के 3 दौरानियों की तकमील है। और इसके बाद तलाक़ का ज़िक्र है। ख़ास तौर पे आज की इस दर्स में हम आपके सामने इस बात को बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अत्तलाक़ु मर्रतान, 2 तलाक़ें हैं। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, अगर रोकना है तो मारूफ तरीके के साथ रोक लें। यानी 2 तलाक़ें ऐसी हैं कि वो एक साथ दी जाएं या अलग अलग दी जाएं। दोनों सूरतों में वो है कि उस सूरत में बंदा अपनी ज़ौजा को अपने घर रख सकता है, यानी बीवी आपके निकाह में रहेगी 2 तलाक़ों के बाद। अगर एक तलाक़ आपने अलग दी, दूसरी दी अलग-अलग दी, या एक साथ दोनों दे दी। फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, 2 तलाक़ें हैं जिनमें रुजू का हक़ है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, या तो एहसान मारूफ तरीके से उन्हें घर पे रोक दें, औ तसरीहुम बिइहसान, या फिर एहसान करते हुए तीसरी भी दे दें। जब तीसरी दे दी तो उसके बाद आपकी बीवी आपके निकाह से चली गई। हमारे यहाँ मामला ये है कि लोगों ने इस मसले को बहुत ही आसान समझ लिया है और बहुत ही समझें कि इसको अहमियत नहीं देते। घरों में तलाक़ें हुई होती हैं और लोग अपने घरों में रह रहे होते हैं, मज़े से रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस माशरे में दीन की, इस्लाम के अहकामात की कोई अहमियत नहीं है, जहाँ आप ये देखें कि हमारा फ़लाँ साथी दीन पर अमल नहीं कर रहा, या फ़लाँ हमारा दोस्त है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अहकामात इस्लाम का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, तलाक़ के मामलात का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ आप उसका बायकॉट करें और उसे इस बात को समझाएं कि दीन की कितनी अहमियत है, अहकाम इस्लाम की कितनी अहमियत है। अल्लाह के फरमान है कि 2 तलाक़ों के बाद आप बीवी रख सकते हैं, लेकिन तीसरी दे दी तो आपके निकाह से चली जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने खुला का भी बयान फरमाया। खुला ये है कि औरत मुतालबा तलाक करे, औरत के मुतालबा तलाक पर शौहर तलाक देता है, या तो इसमें वो मेहर अपना
معاف کرتی ہے یا پھر شوہر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو ادا کر دی جائے اور اس کے بدلے میں شوہر اس کو طلاق دے دے. بہر صورت طلاق مرد ہی دے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح کہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں. طلاق جب تک مرد نے نہیں دی اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمارے پاس فتاویٰ لینے کے لیے آتے ہیں تو اس میں کثیر مسائل اگر دیکھے جائیں تو وہ اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے تو 70% مسائل طلاق سے ہی متعلق ہوتے ہیں، اور اس میں 20% اگر مسائل دیکھے جائیں تو وہ وراثت سے متعلق ہوتے ہیں. 70% مسائل طلاق کے حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں طلاقیں دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک جو حلال الفاظ میں سے سب سے ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے کہ یہ اس میں دونوں کے اندر جدائی ہے. دین اسلام جوڑتا ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اگر مرد و عورت حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکتے، حدود اللہ قائم نہیں، تو ایک بنچ جو ہے کچھ افراد لڑکی کی طرف سے اور کچھ لڑکی کی طرف سے دونوں بیٹھ کر ان کے درمیان اتفاق کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اور دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. اسی طرح خلا کا بھی بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب اس کے بعد عدت ہے. تو طلاق یافتہ عورتوں کی عدت پیچھے بیان ہو چکی، 3 حیض ہیں. لیکن وہ عورتیں کہ جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن تک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخری رکوع میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہ کیے جانے کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام یہ جس وقت پیدا ہوئے تو ان کو بیت المقدس میں ایک بڑے عالم دین کے پاس بھیجا گیا کہ تاکہ یہ تورات شریف کا علم حاصل کر کے دوبارہ آ جائیں. یہ وہاں پڑھ ہی رہے تھے تو وہاں سے ان کو آواز آئی، ان کے استاد کی آواز میں ان کا نام پکارا گیا جبریل امین نے. جبریل امین نے جب ان کو آواز دی تو یہ اپنے استاد کی طرف آئے. استاد سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے بلایا ہے. تو استاد نے ان کو اس لیے وضاحت دی کہ کہیں یہ ڈر نہ جائیں. فرمایا ہاں جا کر آپ سو جائیں. دوسری بار پھر جبریل امین کی آواز میں ان کو پکارا گیا تو پھر ان کے استاد کے پاس آ گئے. استاد نے پھر انہیں بتایا کہ اب اگر آواز آتی ہے تو آپ نے بالکل مت آنا. تیسری بار جب آواز آئی تو یہ جب گئے تو فرمایا کہ آپ کو نبوت عطا ہو گئی ہے، اب آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر آپ اپنے رب کا پیغام پہنچائیں ان تک. جب آپ اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ کیسے اتنی جلدی نبی بن گئے، آپ کو تو ہم نے وہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ کیسے اتنی جلدی نبی بن کر آ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم قوم عمالقہ یعنی جو کہ جالوت کی قوم تھی اس کو قوم عمالقہ کہتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کریں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عصا عطا فرمایا کہ جو اس عصا کے برابر آ جائے گا تو وہ ان کا سب کا بادشاہ بنے گا. تو طالوت اس عصا کے برابر آ گئے. اب طالوت کا جو تعلق تھا وہ غریب گھرانے سے تھا تو وہ سرداروں نے کہا کہ یہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں، یہ تو غریب ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہت کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں کہ امیر ہی بادشاہ بنے، بلکہ بادشاہ وہ بن سکتا ہے زادہ بسطۃ فی العلم والجسم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں اور جسامت میں مضبوط بنایا ہے لہذا یہ بادشاہ بنیں گے. مزید وہ تابوت سکینہ جو کہ بنی اسرائیل کے پاس تھا اور وہ چلتا ہوا آ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے، اس میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں تھیں. آپ اپنے اصحاب کے ارد گرد بیٹھے، آپ کے اصحاب ارد گرد بیٹھے اور آپ درمیان میں بیٹھے تھے اور اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، آپ کے نالین شریف تھے، آپ کا عصا اس کے اندر تھا اور دیگر انبیاء کرام کی بھی تبرکات تھے. بنی اسرائیل جب کبھی جنگ کے لیے جاتے تو اس تابوت کو آگے رکھتے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس تابوت کے وسیلے سے دعا کو قبول فرماتا اور وہ ہمیشہ اس تابوت کی وجہ سے وہ فتح حاصل کرتے. قوم عمالقہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تابوت کے ذریعے ہم پر فتح حاصل کرتے ہیں تو انہوں نے ان سے تابوت لے لیا اور اس تابوت کی بے حرمتی کی، اسے نجس مقام پر رکھا، گندگی میں رکھا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قوم عمالقہ بہت جلد طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی اور ان کے جسم خراب ہو گئے اور وہ ہلاک ہونے لگے. تو پھر وہ سمجھ گئے کہ ہم پر جو مصیبت آئی وہ اس
ताबूत की बेहुरमती करने की वजह से आई। अब इन्होंने वहाँ पर वो ताबूत रख दिया बैलगाड़ी पर और उस बैल को दौड़ा दिया कि ये जहाँ चाहे ले जाए। इधर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को ये सरदारों ने कहा कि आप हम पर तालूत को बादशाह बनाकर जा रहे हैं, हम पर अल्लाह की तरफ से कोई निशानी आए तब हम मानेंगे। तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो आपको ये वही हुई कि इनके पास वो ताबूत आ जाएगा। तो उसके बाद जब वहाँ से वो बैलगाड़ी पर वो ताबूत लेकर चले तो इन तक पहुँच गए, लिहाजा वो सब के सब हज़रत तालूत को अपना बादशाह बनाने पर रजामंद हो गए। और जब उन्होंने ताबूत को देखा तो वो सब के सब खुश हो गए कि अब हमें फतह मिलनी है। अल्लाह ताला के हुक्म से तालूत ने ऐलान जिहाद किया जालूत की कौम के खिलाफ। अब जिस वक्त ये आमने सामने हुए तो जालूत बड़ा मजबूत और ताकतवर इंसान था। उसने आकर मुकाबले के लिए आवाज़ लगाई कि है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। तो पूरे लश्कर में बनी इसराइल का जो लश्कर था इसमें किसी में भी हिम्मत नहीं कि जो उसके मुकाबले में जाए। उस लश्कर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे और आपके दीगर भाई भी थे। आप सबसे छोटे थे, आप उस लश्कर में थे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह हमें बता कि जो इस जालूत को कत्ल करे। हालांकि हज़रत तालूत ने ये ऐलान किया था कि जिसने जालूत को कत्ल किया तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दूंगा और साथ साथ अपनी बेटी से उसका निकाह भी करूंगा। जब ये पेशकश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पहुंची तो आपने इस पेशकश को कबूल किया और कबूल करने के बाद आपने जालूत को कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद आप फिर अल्लाह ताला ने आपको उस आधी सल्तनत का मालिक बनाया। और फिर उसके बाद जब एक अरसे तक तालूत ज़िंदा रहे, फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो आपके सिलसिले में पूरी सल्तनत आ गई और अल्लाह तबारक ताला ने आपको हिकमत और दानाई अता फरमाई। और ये अल्लाह ताला का आप पर बहुत बड़ा इनाम था। यहाँ पर दूसरे पारे का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह हम कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए दर्स के साथ, जिसमें हम तीसरे पारे के मुख्तलिफ मज़ामीन आपके सामने ज़िक्र करेंगे और उसका इजमाली और तफसीली आपके सामने ज़िक्र करेंगे। अल्लाह करीम हमारी आज के इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ख़ास तौर पे जग कराची का शुक्रिया जिन्होंने इसका एहतमाम किया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें उन्हें भी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतरा।